اچھا جی، آج ہم ایک نظر ڈال رہے ہیں اس ماخذ پر جو پرائز بانڈز کے حوالے سے ایک شرعی نقطہ نظر پیش کرتا ہے، اور بنیادی سوال وہ یہی ہے کہ پرائز بانڈ خریدنا اور پھر اگر انعام نکل آئے تو وہ رقم لینا، کیا یہ ٹھیک ہے، یعنی جائز ہے؟ تو ماخذ کا جواب تو بڑا واضح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر نیت انعام کی ہے تو پرائز بانڈ خریدنا اور وہ انعام وصول کرنا اس تحریر کے مطابق ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو آئیے ذرا اس میں گہرائی میں چلتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ماخذ اس نتیجے پر کیوں پہنچا ہے۔ پہلی وجہ جو ماخذ میں دی گئی ہے وہ ہے سود، یعنی تحریر میں وضاحت ہے کہ سود کیا ہوتا ہے کہ جب آپ مال کا مال سے لین دین کریں اور ایک طرف سے شرط ہو اضافی مال کی جس کے بدلے دوسری طرف کچھ نہ ہو، کوئی عوض نہ ہو، اور ماخذ کہتا ہے کہ پرائز بانڈ کے انعام میں بھی بالکل یہی صورتحال ہے۔ لوگ ایک مقررہ رقم دے کر بانڈ لیتے اس لیے کہ شاید قرآن اندازی میں نام آ جائے اور اصل رقم سے زیادہ پیسے مل جائیں، تو یہ جو اضافی رقم ہے اسے سود کہا گیا ہے۔ جی، اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ ماخذ کیسے اس اضافی رقم کو جو ملتی ہے قرعہ اندازی کی بنیاد پر اسے سیدھا سیدھا سود کی تعریف میں شامل کر رہا ہے، حالانکہ بانڈ کی جو اپنی قیمت ہے، اصل رقم، وہ تو محفوظ رہتی ہے۔ بالکل۔ لیکن ماخذ کو نقطہ نظر یہ ہے کہ چونکہ یہ اضافی رقم بغیر کسی آپ کہیں کہ محنت کے یا کسی حقیقی معاشی ویلیو کے بدلے میں مل رہی ہے، صرف ایک شرط پر، ہاں، صرف امکان پر، جی، امکان اور شرط پر، جی، تو یہ سود ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری وجہ، ماخذ میں دوسری وجہ جوا بتائی گئی ہے۔ جوئے کی تعریف وہ ایسے کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا معاملہ جو نفع اور نقصان کے خطرے پر مبنی ہو، غیر یقینی صورتحال ہو۔ چونکہ پرائز بانڈ خریدنے والا اس کا مقصد تو اضافی رقم ہی ہوتا ہے نا، لیکن ملے گی یا نہیں یہ تو قرعہ اندازی پر ہے۔ بالکل۔ تو وہ خطرے میں رہتا ہے کہ وہ پیسے ملیں گے بھی یا نہیں۔ جی، اور اگر ہم اسے تھوڑا وسیع تناظر میں دیکھیں تو ماخذ کے مطابق یہی غیر یقینی کیفیت، یہی خطرہ اسے جوئے کے دائرے میں لے آتا ہے۔ یعنی بات یہ ہے کہ منافع ملے گا یا نہیں، یہ مکمل طور پر قسمت پہ، اتساق پہ منحصر ہے، اور یہی جوئے کی بنیادی تعریف ہے اس ماخذ جو مطابق۔ تو اس طرح وہ کہتے ہیں کہ پرائز بانڈ میں سود اور جوا دونوں چیزیں جمع ہو گئی ہیں۔ اچھا، تو یہ ہوا کہ سود بھی ہے اور جوا بھی۔ جی، ماخذ کے مطابق یہ دونوں کا مجموعہ ہے۔ تو پھر اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ حتمی موقف کیا بنتا ہے ماخذ کا؟ وہ یہی کہ ان دونوں چیزوں کی وجہ سے، سود اور جوئے کی موجودگی، اس کی وجہ سے پرائز بانڈ خریدنا، بیچنا اور اس سے انعام حاصل کرنا یہ شرعی طور پر ٹھیک نہیں ہے، ناجائز ہے۔ بالکل، خلاصہ یہی ہے کہ یہ جو ماخذ ہمیں دیا گیا ہے یہ پرائز بانڈز کو ممنوع قرار دیتا ہے، اور کیوں؟ سود اور جوئے کے عناصر کی بنیاد پر، اور مشورہ یہی دیتا ہے کہ اس سے مکمل طور پر بچا جائے۔ اب یہاں ایک اہم سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ پھر دوسرے مالی معاملات جہاں رسک شامل ہو یا بغیر محنت کے منافع کا امکان ہو، ان کو اس زاویے سے کیسے دیکھا جائے گا؟ ہاں، یہ ایک اہم نکتہ ہے، اور اسی سے جڑا ایک سوال ہم اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں کہ اگر ہم ماخذ کی اس دلیل کو سامنے رکھیں جو خطرے اور بغیر کمائی کے منافع پر مبنی ہے، تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ نقطہ نظر دیگر جو جدید مالیاتی پروڈکٹس ہیں یا جیسے لاٹری وغیرہ کے نظام ہیں جن کا ذکر اس تحریر میں نہیں ہے، ان پر کیسے لاگو ہو سکتا ہے۔ اس پر غور کیا جا سکتا ہے۔